السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو طالب سے متعلق ایک دوست نے سوال پوچھا ہے، آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا، پہلے وہ ملاحظہ فرما لیں۔ پوچھتے ہیں مفتی صاحب، حضرت ابو طالب کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھنا کیسا ہے؟ کیا وہ اسلام پہ انتقال ہوئے؟ یعنی حضرت ابو طالب کے مسلمان ہونے سے متعلق سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے ناظرین کرام۔ اس سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کر رہے سے قبل کہ اہل سنت والجماعت کے بارے میں کیا موقف ہے، میں کچھ ضروری باتیں ہیں آپ کے سامنے وہ پہلے پیش کرتا ہوں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس کا جواب بھی پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت ابو طالب آپ علیہ السلام کے چچا تھے۔ حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت طالب، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے والد تھے حضرت ابو طالب، سگے چچا تھے آپ علیہ السلام کے۔ تو حضرت ابو طالب ہوں ناظرین کرام، یا آپ علیہ السلام کے والد ہوں حضرت عبداللہ رضی رحمہ اللہ، یا یہ کہ آپ کی والدہ ہوں حضرت آمنہ۔ لیکن یہ ایسے حضرات ہیں کہ ان کا اسلام یا لانا یا نہ لانا، یہ میرے آپ کے یا کسی بھی شخص کے حشر نشر یا قیامت کے سوالوں میں سے یہ سوال کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، نہ ہمیں کسی سرٹیفکیٹ دینے کی ان اشخاص کو ضرورت ہے۔ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے سپرد ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ہوں یا والدہ ہوں، جمہور اہل سنت کا آپ کے والدین سے متعلق تو اجماعی موقف یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں توقف کریں کہ آپ علیہ السلام کے والد السلام لائے تھے یا نہیں لائے تھے، یا ان کا کیا معاملہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سنانے کی، کوئی ڈیسیجن سنانے کی نہ ضرورت ہے، نہ ہماری اتنی اوقات ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ علیہ السلام کے والدین سے متعلق۔ باقی جہاں تک تعلق ہے حضرت ابو طالب کا، تو دیکھیں حضرت ابو طالب اسلام لائے تھے یا نہیں لائے تھے، یہ سوال اہم نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کیا، یہ سوال اہم نہیں ہے۔ اصل اہم سوال یہ ہے کہ ہم حضرت ابو طالب کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ علیہ السلام کی سیرت اور زندگی میں حضرت ابو طالب کے کردار کا مطالعہ کریں کہ آپ علیہ السلام کے لیے حضرت ابو طالب کی کیا اہمیت تھی۔ حضرت ابو طالب کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے ناظرین کرام الگ سے کسی کتاب کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اور آپ علیہ السلام کی ولادت کے بعد سے لے کے 50 سال کی عمر تک پہنچنے تک، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بھی 10 سال اور بھی، اور 40 سال نبوت سے قبل کے آپ پوری سیرت کا اس 50 سال کا مطالعہ کریں، ہر دوسرے صفحے پہ آپ کو حضرت ابو طالب کا نام نظر آئے گا۔ ہر دوسرے صفحے پہ اس سیرت کی کتاب کے حضرت ابو طالب کا نام نظر آئے گا۔ آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے حضرت ابو طالب ہی ہر جگہ پر کھڑے رہے ہیں۔ شروع میں حضرت عبداللہ جو آپ علیہ السلام کے والد تھے، آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال ہو گیا، آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کا بھی چند سال میں انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت مطلب نے آپ کی پرورش فرمائی، وہ بھی چند سال میں انتقال فرما گئے۔ یہ تینوں حضرات آپ علیہ السلام کی 8 سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل انتقال فرما چکے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 8 سال ہوئی، اس کے بعد سے لے کر ناظرین کرام 50 سال تک کی عمر تک پہنچنے تک کل 42 سال بنتے ہیں، جس میں 10 سال اعلان نبوت کے بعد کے بھی حضرت ابو طالب نے آپ علیہ السلام کی غیر مشروط حمایت کی ہے۔ حضرت ابو طالب نے آپ علیہ السلام کی وہ حمایت کی ہے جو آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس لیول پر، کس درجے پہ آپ نے آپ علیہ السلام کی حمایت کی ہے، جب بڑے بڑے مسلمان بھی، جو صحابہ کرام بھی اسلام قبول کر چکے تھے، وہ بھی اس درجے پہ آپ علیہ السلام کی حمایت اور اسلام کی نصرت اور مدد نہیں کر سکتے تھے جس درجے پہ حضرت ابو طالب نے آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد بھی آپ علیہ السلام کی حمایت کی ہے۔ میں نے بتایا سیرت کی کتابوں سے ہی حضرت ابو طالب کی زندگی کی اہمیت اور اسلام میں ان کے کردار کو سمجھا جا سکتا ہے۔ 8 سال کے بعد سے آپ علیہ السلام کی پرورش کی، آپ علیہ السلام بچے تھے، آپ علیہ السلام کو مختلف اسفار پہ بھی آپ کے ساتھ لے کے گئے، جو بحیرہ راہب کا مشہور واقعہ ہے کہ بحیرہ راہب نے آپ علیہ السلام کے اندر نبوت کی نشانیاں پہچان لی تھیں، وہ سفر، اس سفر پہ بھی حضرت ابو طالب آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔
شعب ابی طالب جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام بعد میں محصور بھی ہوئے ہیں، یہ ایک وادی تھی جو حضرت عبد المطلب کی تھی، حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادوں میں تقسیم کی تھی، اسی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح بھی فرمایا، حضرت فاطمہ کی ولادت بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہیں پہ ہوئی ہے۔ یعنی حضرت ابو طالب کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت اہم کردار ہے۔ نبوت سے قبل کے 32 سال بھی میں نے آپ کو بتایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی ہے، اور انتہائی غربت کی حالت میں پرورش کی ہے۔ ایک وقت پہ جا کے نظر میں ایسے حالات آ گئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیونکہ فراوانی ہو گئی تھی اس کے بعد، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طالب کے صاحبزادوں کو جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا، لیکن بہرحال حضرت ابو طالب نے ہر وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد و نصرت کی ہے، بالخصوص ناظرین جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کے بعد جن حضرات نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ مدد و نصرت کی، ان میں سر فہرست تو ظاہری بات ہے حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گرامی آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مدد و نصرت کی ہے، مالی حساب سے بھی جسمانی حساب سے بھی، کہ اس سے بڑھ کے نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ کوئی ہو سکتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے سر فہرست ہیں اس کے اندر، اور بقیہ مسلمانوں نے بھی جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس درجے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد و نصرت کر سکتے تھے انہوں نے اعلان نبوت کے بعد کی ہے۔ لیکن حضرت ابو طالب کا جو درجہ ہے، میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں، آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، ان کا ایک درجہ تھا بنو ہاشم میں، بنو المطلب میں۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدد و نصرت کی ہے، ایک مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تو آپ کو شاید بات تھوڑی سی سمجھ میں آئے کہ جب 10 سال نبوت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو طالب کھڑے رہے ہیں، اس لیے قریش آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی بھی تکلیف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہنچا سکے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ قریش نے آپ حضرت ابو طالب کے سامنے ایک بڑا وجیح قسم کا لڑکا پیش کیا کہ آپ اس کو اپنا بھتیجا بنا لیں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم جانیں اور محمد جانیں۔ حضرت ابو طالب نے اس کا انکار کر دیا۔ لیکن وہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ وہ ملاحظہ فرمائیں کہ 10 سن ہجری میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعب ابی طالب میں بھی حضرت ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 سال رہے، وہی گھاٹی جس ابو طالب حضرت خدیجہ کا بھی گھر تھا، اس میں مختلف گھر تھے، لیکن مقاطعہ تھا، بالکل محاصرہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور بنو ہاشم سے۔ قریش نے بالکل مقاطعہ کر لیا تھا، سوشل بائیکاٹ جسے کہا جاتا ہے۔ اس محاصرے سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں، صحابہ کرام نکلے ہیں 10 سن ہجری میں، جب 10 نبوی میں جب آپ علیہ السلام کی نبوت کو 10 سال ہو گئے تھے، 50 سال کی آپ علیہ السلام کی عمر تھی، حضرت ابو طالب بھی وہاں سے نکلے ہیں، حضرت خدیجہ بھی وہاں سے نکلے ہیں، محاصرہ ختم ہوا ہے، مقاطعہ ختم ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اسی سال چند مہینوں کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا ہے چند دنوں کے وقفے سے ہی، اس لیے اس سال کو عام الحزن بھی قرار دیا جاتا ہے۔ جو واقعہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ملاحظہ فرمائیں کہ اس عام الحزن کے بعد ان دونوں حضرات کے انتقال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر فرمایا ہے کہ شاید طائف میں جو لوگ موجود ہیں وہ میرے پہ اسلام لے آئیں، طائف والے میرے پہ اسلام کو قبول کر لیں اگر تو وہ میری مدد و نصرت کریں گے۔ لیکن انہوں نے جو بدبختی کے مظاہرے کیے ہیں وہ سب آپ سیرت کی کتابوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، جبرائیل بھی آ گئے، لیکن وہ پورا ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ تک پہنچے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت موجود تھی، اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ تھے، لیکن اسباب کے درجے میں چونکہ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا تو جو سیرت نگار ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے باہر، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، لیکن آپ علیہ السلام مکہ کے باہر ٹھہر گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قریش کے سرداروں تک یہ پیغام بھیجا کہ میں آپ کی پناہ میں، آپ کی حفاظت میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے کافی تھے، فرشتے موجود تھے، لیکن اسباب کے درجے میں جو حضرت ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی میں حمایت کی ہے، میں اس کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد جیسے ہی آپ طائف چلے گئے، پھر جب آئے ہیں تو کوئی بھی قریش کا سردار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حفاظت اور پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے آپ علیہ السلام مکہ میں داخل نہیں ہو پا رہے تھے۔ اسباب کے درجے میں نے آپ کو بتایا۔
پھر حضرت مطعم بن عدی جو کافر تھے، مشرک تھے، کفر و شرک پہ ان کا انتقال ہوا، لیکن صرف قریشی ہونے کے اعتبار سے، خاندانی نسب کے قربت کے حساب سے آپ نے حضرت مطعم بن عدی نے آپ علیہ السلام کو پناہ دے دی، حفاظت دے دی۔ آپ کی پناہ میں آپ علیہ السلام پھر حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ حضرت مطعم بن عدی کے سارے صاحبزادے تلواریں سونت کے حرم شریف کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو حرم تک لائے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی اور جو بھی افعال تھے وہ انجام دی، اور اس کے بعد وہ رات حضرت مطعم بن عدی کے گھر میں گزاری۔ حضرت مطعم بن عدی نے ان کو حفاظت دی۔ صبح آپ حضرت مطعم نے اعلان کیا پورے قریش میں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو پناہ دی ہے، اس لیے کوئی آپ کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ جو احسان تھا، ایک تو اس سے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابو طالب کی اہمیت، 10 سال جو نبوت کے تھے اس میں آپ کو کیسی حفاظت اور قریش کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے کے لیے کیسی دیوار بن کے وہ کھڑے رہے تھے۔ دوسرا، ایک اتنی سی حمایت جو حضرت مطعم نے کی ہے، ایک درجے میں حضرت ابو طالب کی 10 سال 42 سال کی خدمات کو آپ ایک طرف رکھیں، اور مطعم نے صرف اتنی سی جو ایک پناہ دی ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ میں گئے ہیں، اس کے بدلے میں آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بدر میں جب بڑے بڑے مشرک، یہ بڑے بڑے ابو جہل اور فلاں بدبخت جو قید ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر حضرت مطعم، مشرک تھے، شرک پہ ان کا بدر سے قبل انتقال ہو چکا تھا، اگر مطعم ابن عدی ابھی موجود ہوتا اور وہ مجھے کہہ دیتا ان کو چھوڑ دو تو میں یک لخت سب کو چھوڑ دیتا، سب کو آزاد کر دیتا۔ اگر حضرت مطعم صرف اس واقعے کے بدلے میں کہ وہ ایک پناہ انہوں نے صرف دی تھی کہ آپ علیہ السلام کو مکہ میں داخل فرمایا تھا، بس اسلام قبول نہیں کیا تھا، مکہ میں داخل کرنے کے عوض میں آپ علیہ السلام فرماتے تھے سارے بدر کو قیدی کو ایک ان کے کہنے پہ میں چھوڑ دیتا۔ تو ایک طرف یہ واقعہ، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 10 سال، میں نے بتایا سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ان 42 سالوں کا یا 50 سالوں کا آپ علیہ السلام کی عمر کے مکی پورے دور کا، اور اس سے قبل کے 32 سال کا، کہ حضرت ابو طالب جو ہیں کس طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر مقام پہ کھڑے رہے ہیں، شعب ابی طالب میں کھڑے رہے ہیں، ہر تکلیف برداشت کی ہے، ہر مشقت کو آپ علیہ السلام کے ساتھ برداشت کیا ہے، اپنے بیٹوں کو آپ علیہ السلام کو، صرف حضرت علی کو ہی نہیں، حضرت جعفر کو بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ خود فرمایا کہ تم اب میرے بھتیجے کو نہیں چھوڑنا۔ خود آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے یا نہیں ہوئے، اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، اس ذیل میں ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں آخر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کے اجماعی موقف ہے، مسلم شریف کی صحاح ستہ کی احادیث موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آخر میں بہت کوشش کی کہ حضرت ابو طالب اسلام قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، لیکن ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ اور بہت سے بدبخت اس جگہ پہ موجود تھے، وہ حضرت ابو طالب کو مستقل گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آخری کلمہ جو مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ آپ حضرت ابو طالب نے جو کہا ہے وہ یہی کہا علی ملت عبد المطلب، کہ عبد المطلب کی ملت پہ ہی، دین پہ ہی، میرا شرک پہ ہی گویا کہ انتقال ہو رہا ہے، وفات ہو رہی ہے۔ بہرحال اس سب کے باوجود بھی صحاح کی حدیث میں موجود ہے آپ علیہ السلام کی تدفین وغیرہ کا حکم دیا کہ ان کو دفن کر دیں کہیں، اس کے بعد آپ علیہ السلام مستقل ان کے لیے استغفار فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو طالب کے لیے، یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی کفر پہ، شرک پہ ان کا انتقال ہوا ہے، آپ علیہ السلام کا دل دکھتا تھا۔ بعض صحابہ بھی آپ علیہ السلام حضرت عباس وغیرہ پوچھا کرتے تھے کہ ابو طالب کو کیا فائدہ پہنچا آپ کی حمایت و نصرت کا، انہوں نے اتنے سالوں تک، خاص طور پہ وہ 10 نبوت کے سال انہوں نے آپ کی مسلسل حمایت و نصرت کی، اس کا کیا فائدہ پہنچا، آپ علیہ السلام کو کیا جواب دیا، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بہرحال قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، بے اتفاق مفسرین یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کے چاہنے سے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی قسمت میں اسلام نہیں لکھا تھا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام مستقل استغفار فرمایا کرتے تھے ابو طالب کے لیے کہ جب تک منع نہیں آئے گا میں کرتا رہوں گا، اس کے لیے بھی پھر آیتیں اتری وما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین وغیرہ، یہ بھی بے اتفاق مفسرین کہ ابو طالب کے واقعے پہ ہی یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، مشرک کے لیے، کافر کے لیے استغفار کرے، تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا رک کر سوچیں کہ ایک نبی، انہوں نے آپ علیہ السلام کی کیا مدد و نصرت کی ہے کہ آپ علیہ السلام ان کے لیے مستقل استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عباس کو آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا ان کے سوال پہ، یہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ان کی مدد و نصرت کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ جہنم میں ان کو اسفل الدرجات میں ڈالا جاتا ہے، لیکن میری مدد و نصرت اور میری دعاؤں کی وجہ سے صرف گھٹنوں تک ان کو عذاب میں داخل کیا گیا ہے، اور پاؤں کو بھی عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے جہنم کا کیونکہ وہ پاؤں اسلام کے
کے اندر داخل نہیں ہوئے، ورنہ ان کا پورا جسم ہی ایک طریقے سے اسلام کے اندر داخل تھا۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کا جماعی موقف ہے، اہل سنت کا اس میں تقریباً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب کا انتقال اسلام پہ نہیں ہوا، وہ اسلام نہیں لائے۔ روافظ کا یہ خیال ہے، روافظ تو ایسے بدبخت ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو کافر قرار دیتے ہیں، حضرت ابو طالب کو مسلمان قرار دینے میں لگے ہوئے، لیکن اہل سنت والجماعت جمہور امت مسلمہ کا موقف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ان کے نزدیک حضرت ابو طالب اسلام نہیں لائے تھے، لیکن میں نے آپ کے سامنے شروع ویڈیو میں بھی بیان کیا کہ وہ اسلام لائے تھے یا نہیں لائے تھے یہ ہمارے نزدیک اہم نہیں ہے، ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ آپ علیہ السلام کے والدین اسلام لائے تھے یا نہیں لائے تھے یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ ان حضرات کی اسلام اور آپ علیہ السلام کے لیے کیا خدمات ہیں۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، جب مطالعہ کریں گے میں نے آپ کو سامنے بیان کیا کہ 50 سال کی آپ کی عمر تک پہنچنے تک جتنی سیرت کی کتابیں ہیں ہر صفحے پہ آپ کو ابو طالب کا نام ملے گا۔ انہوں نے غیر مشروط آپ علیہ السلام کی 10 نبوت کے سال اور 32 سال اس سے قبل آپ علیہ السلام کی حمایت کی ہے، پرورش کی ہے، ان کے بڑے درجات ہیں، بڑے آپ علیہ السلام کے اور اسلام کے لیے کردار ہے۔ صحابہ کرام کا اپنا کردار تھا، حضرت ابو طالب کا اپنا کردار تھا۔ سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم اس بات کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ امید آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔